اور فجر کی نماز سے فارغ ہو کر اسی ہیئت پر سورۃ شورى کی آیت نمبر 19 70 مرتبہ دائیں ہاتھ کے پوروں سے گنو. اللہ لطیف بعبادی یرزق من یشاء وهو القوی العزیز. رزق کی تنگی نہیں دیکھو گے. ناغا نہ کرنا، ناغا کینسر ہے. سورج نکلنے کے بعد جب اچھی طرح شعاع پھیل جائے، یعنی دہاتے شمس، 4 رکعت پڑھو. پہلی میں والشمس، دوسری میں واللیل، تیسری میں والضحیٰ، چوتھی میں الم نشرح. انشاءاللہ تعالی اللہ ہمیشہ ضرورت سے زیادہ عطا کرے گا. مغرب کے 2 سنتوں کے علاوہ 6 رکعت 2 کر کے پڑھو اوابین. تمام مرادیں و دعا اللہ قبول فرمائے گا. رات کو سوتے وقت سورۃ ملک، الف لام میم سجدہ اور سورۃ ملک پڑھو. گھریلو پریشانی آؤ تو گھر کی خواتین کو سورہ واقعہ پڑھواؤ. بیماریوں کے لیے سورہ تغابن پڑھو، آگے آ رہی ہے. یہ سب خزائن اللہ نے ہمیں نصیب کیے ہیں. ہمیں مخلوق کی چاپلوسی کی ضرورت نہیں، ہمیں مخلوق کی دینی رہنمائی کی ضرورت ہے. الحمدللہ. میرے ایک مقدمہ ایک عدالت میں تھا اور میں بڑا پریشان رہتا تھا اس سے. وہ جج مجھے دیکھتے ہی ہول فول بکتا تھا ہر روز جب بھی پیش ہوتا تھا. ایک دفعہ مجھے خواب میں کسی نے کہا کہ آپ سورہ تغابن پڑھ کے جائیں. میں نے رات کو 41 مرتبہ پڑھ کر سو گیا. سحری میں اٹھا 41 مرتبہ پھر پڑھی. سنتوں میں بھی پڑھی اور فجر کی نماز کی پہلی رکعت میں پڑھی. دوسری میں سبح اسم ربک الاعلی پڑھی. عدالت جاتے جاتے پہنچتے پھر میں نے 41 ہم 12 پہ جوڑ کر خدا کی قسم لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ. جیسے میں پیش ہوا مجھے ایسا دیکھا کہ مولانا آج آپ کے حق میں فیصلہ ہے اور آپ سے 2 سال کی معافی مانگنی ہے. اور یہاں تک کہ فیصلہ لکھا سب کچھ کیا ہو. مجھے کہا آپ کو میں اپنی گاڑی میں گلشن چھوڑ کے آتا ہوں. جج گیا. میں نے کہا اللہ اس صورت میں آپ نے کیا کمالات رکھے اور ہم اس سے نادان اور بے خبر ہیں. دنیا اور دین کے ہر مشکل کے لیے آپ اس کو پڑھا کریں. پڑھتے پڑھتے آپ کا وظیفہ بن جائے گا. پھر اس کو آپ پڑھیں گے تو آسمان و زمین آپ کے کہنے سے ہلیں گے، حرکت کریں گے. یاد رکھنا، بھولنا نہیں.